السلام علیکم، میں ہوں محسن جمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دنیا محسن کی نظر سے۔ تو جو لاسٹ ویڈیو تھی اس میں ہم بات کر رہے تھے کہ اسلام کو ہم نے تقسیم کر دیا۔ فرقہ واریت اپنے عروج پر ہے، رنگ برنگی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، کچھ لوگ بریلوی ہیں، کچھ دیوبندی ہیں، کچھ اہل تشیع ہیں، کچھ نئے جماعت الدعویٰ اور علمی کتابی بھی آ گئے ہیں۔ تو خیر مطلب مجھے بڑا تجسس ہوا اور میں نے اس کو اسٹڈی کی جتنا اللہ نے مجھے ہمت دی، اور الحمدللہ میرے خیال سے گزارش لائق کافی کچھ بیسکس میں نے پڑھی۔ تو میری جو اس پہ انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بڑی کلیئر ہے کہ یہ جو ہے نا تمام لوگ اپنی اپنی مسجدوں میں بیٹھ کے دوسرے مکاتب فکر کو کفر پہ فتوے لگاتے ہیں، ان کو جہنمی، بدعتی، گستاخ رسول یا بلا 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 پلینٹی آف نیمز ہیو بین گیون، ان کو بڑا کچھ نام دیا گیا۔ تو میرا بڑا ان سے سادہ سا کویشچن ہے، اگر تمام اہل حدیث جو خود کو کہلاتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ تمام اہل سنت کے لوگ جو ہیں وہ بدعتی ہیں، مشرک ہیں، توحید کے خلاف ہیں، تو حرم کا اقتدار ان کے پاس ہے، وہ ہمت کریں اور حرم کے اندر مسلمانوں کا داخلہ بنائیں۔ ان کا اہل سنت والجماعت کے لوگ جو ہیں جو خود کو بریلوی کہلاتے ہیں، دیوبندی کہلاتے ہیں، ان کا داخلہ بند کر دیں، کیونکہ ان کے خیال سے تو وہ مسلمان ہی نہیں ہیں۔ اور اگر ان کا عقیدہ پھر میں ان کو ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ جی یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں، ان کا ایمان ٹھیک نہیں ہے، یہ مسلمان ہی نہیں ہیں، تو کیونکہ ان کی نماز بھی ان کے پیچھے نہیں ہوتی ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ ان کا حرم میں داخلہ بند کریں۔ سیم گوز فار دا مسلم جو سنی کہلاتے ہیں، اگر ان کو لگتا ہے کہ اہل حدیث جو ہیں جو خود کو وہابی کہلاتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، ان کا ایمان ٹھیک نہیں ہے، ان کے عقائد ٹھیک نہیں ہیں، ان کے پیچھے ان کی نماز بھی نہیں ہوتی ہے، تو ان پر تو جہاد فرض ہو چکا ہے، کیونکہ انہوں نے حرم پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ حرم کا انتظام سارا وہابیوں کے اس کے زیر اثر ہے نا، تو ان پر تو جہاد فرض ہو چکا ہے، تو نہ تو وہابی ان کا وہاں داخلہ بند کرتے ہیں، نہ یہ سنی ان کے خلاف جہاد کا اعلان کرتے ہیں، اور اپنی اپنی مسجد میں جب بیٹھتے ہیں وہاں ان کو یہ فتوے بھی نظر آتے ہیں، ان کو دوسری جماعت کے پیچھے نماز بھی خراب نظر آتی ہے، عقائد بھی خراب نظر آتے ہیں، مگر جب ان کو کوئی مطلب جیسے جے یو اے کی بات کر لیتے ہیں، یا مطلب جہاں پہ بھی کھانے پینے کا نظام ہو، مسجد سے باہر جہاں پہ بھی ملیں گے، یہ آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ اچھا خاصا ملتے نظر بھی آئیں گے، ان میں کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، ان کو وہ بالکل غیر مسلم نظر نہیں آئے گا، اس کا عقیدہ خراب نظر نہیں آئے گا۔ مگر جیسے اپنے اپنی مسجد کے ممبر پہ پہنچتے ہیں وہاں پہ ان کی دکان شروع ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیں بی اویئر آف دیز کائنڈ آف پرسنس، وہ اتنا مطلب ہم لوگوں کو الجھا لیا گیا ہے کہ ہم اس کو دیکھ ہی نہیں پا رہے ریالٹی کو۔ دیکھیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، تو یہ ہیں شرطیں۔ اللہ کو ایک مان لیا، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، یوم آخرت پر جب ہم ایمان لے آتے ہیں تو مسلمان ہیں۔ اب آگے جو ہے نا مطلب کچھ ہمارے جو مسائل ہیں جن پہ ہمارا بہت زیادہ ان کے ساتھ اختلاف ہے، وہ کچھ اتنے نہیں ہیں بیسکس کہ ہم اس کو دائرہ اسلام سے باہر نکال دیں۔ تو میں یہ ویڈیو اس لیے ریکارڈ نہیں کر رہا کہ نیا فرقہ بنا دیں گے، میں کوئی مولوی نہیں ہوں، نہ میں کوئی مفتی ہوں، میں صرف ایک مسلمان ہوں جس کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے یہ سوچ کے کہ ہم نے دین کے ساتھ کیا ظلم کر دیا۔ اگر قیامت کے روز آقا دو جہاں ہم سے یہ پوچھ لیں کہ وہ جو دین میں تمہیں امانتاً دے کر آیا تھا اس کے ساتھ تم نے کیا کیا ہے، تو کیا کہنے والے ہیں؟ کہ ہم نے اس کے ٹکڑے کیے، اتنی تقسیمیں کی کہ ہم ایک دوسرے کو مسلمان ہی ماننے سے جاتے رہے، اور اس کا رزلٹ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ رزلٹ دیکھیں نا باہر دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ ایران میں بم دھماکے ہوتے ہیں تو سعودیہ میں جشن منایا جاتا ہے، سعودیہ میں کچھ ہوتا ہے تو ایران میں جشن منایا جاتا ہے۔ بس سنی، شیعہ، وہابی، دیوبندی ہو کے ہم نے مسلمانیت کا بیڑا غرق کر دیا۔ دیکھیں خدا را آنکھیں کھولیں، یہ میسیج جو ہے نا عام پبلک کے لیے ہے، جو جن کا کسی دکان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دیکھیں ہم مسلمان ہیں، ہر کلمہ گو جو ہے وہ مسلمان جو کلمہ دل سے پڑھتا ہے۔ اور ایک اور بات، اسلام نے آپ کو باطن کے اوپر جو ہے نا اعتراض کرنے کی اجازت بھی نہیں دی ہے۔ بہت ویڈیو لمبی ہو جائے گی، میں دوبارہ ایک ویڈیو میں بتاؤں گا کہ باطن کیا ہے، اور یہ باطن پہ بات کرنے کی اجازت اسلام نے کیسے نہیں دی، وہ میں آپ کو کلیئر کروں گا۔ تو آج کے لیے میں نے بڑا کلیئر بتایا کہ یہ جو وہابی سنی کا دکانداری کھولی ہوئی ہے نا ان لوگوں نے، ان کے پاس کوئی بیس نہیں، صرف اپنی اپنی دکان چلا رہے ہیں، ان کو اپنی دکان سے غرض ہے، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اگر یہ سب مسلمان اکٹھے ہو جائیں گے، مطلب میرے گاؤں میں 7 مسجدیں تو 7 جگہ پہ عید پڑھائی جاتی ہے، کتنا دکھتا ہے دل اس لیے دکھتا ہے، کتنا مزہ ہے کسی بڑے سارے گراؤنڈ کے اندر سارے مسلمان اکٹھے عید کے اجتماع پہ حاضر ہوں، ایک ہی جگہ نماز پڑھائی جائے، مگر نہیں، ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ ان کا اپنا اپنی روزی روٹی جڑی ہوئی ہے، وہ دین بیچ رہے ہیں، مسلح پہ کھڑے ہو کر دین کو بیچا جا رہا ہے۔ اور ایگزیکٹلی
ان کے پاس ان کو پتہ ہے، اندر اندر سے سب کو پتہ ہے کہ یہ کوئی کافر نہیں ہے، کوئی مطلب ایسا مسئلہ نہیں، کچھ فقیہ مسائل ہیں جن کے اوپر اختلاف ہے، باقی دکانداری پہ کھڑے ہیں۔ تو ان دکانداریوں سے بچیں، مسلمان بنیں، اور تمام جو کلمہ گو جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ اتحاد رکھیں، ان کے اسلام کا جواب بھی دیں، ان کے پیچھے نماز بھی ہو جاتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس لیے خیال کریں کہ ہم قیامت کے روز آقا دو جہاں کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ۔ وہ جو میں نے بات کی ہے کہ ظاہر پہ بات ہے، باطن پہ نہیں ہے، اس کے لیے ایک اور ویڈیو ریکارڈ کریں گے، تب ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔